السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور وہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے۔ تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ پھر ایک جگہ پہ گئے جہاں پہ مشرک لوگ جو ہیں، قریش کے لوگ، ادھر بتوں کے لیے قربانیاں کر رہے تھے، بتوں کے نام پہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ادھر گئے، اور ادھر سے ہم نے بھنا ہوا گوشت کچھ لیا، اس کو ایک کپڑے میں، ایک تھیلے میں ڈال لیا۔ وہ ڈال کے ہم ایک اونچی جگہ پہ چلے گئے، ایک پہاڑی کی طرف۔ ادھر جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بندہ وہاں پہلے ہی موجود ملا۔ تو اس بندے سے ہم نے پوچھا کہ تو ادھر کیا کر رہا ہے، اور وہ بندہ تھا زید بن عمرو بن نفیل۔ یہ تھے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ تھا زید بن عمرو۔ تو اس سے پوچھا ادھر کیا کر رہا ہے، تو وہ بتاتا ہے بندہ کہ میں دین حق کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں خود سے ایک سچے دین کی تلاش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے میں کئی جگہ پہ گیا ہوں، میں مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھی گیا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھی گیا ہوں، سب سے میں نے پوچھا ہے، لیکن ان میں سے بھی مجھے کوئی بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا نہیں ملا، وہ بھی کوئی نہ کوئی شرک کرتے ہیں، تو مجھے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ملا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں شام کے علماء کے پاس بھی گیا ہوں، وہاں پہ بھی مجھے کوئی بندہ ایسا نہیں ملا، اور بلکہ انہوں نے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے کہا ہے کہ جیسا بندہ تو ڈھونڈ رہا ہے، اس طرح کا بندہ ہم نے بھی کوئی نہیں دیکھا کہ جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو اور اس کے ساتھ کچھ شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ علماء نے مجھے بتایا، شام کے جو علماء تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ادھر، ایک بزرگ ہے کہ جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے مذہب کا نہیں پتہ، لیکن وہ ایک بندہ ہے، باقی اور کوئی نہیں ایسا بندہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس بزرگ کے پاس گیا، تو پھر اس بزرگ سے جب میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سارے شرک کر رہے ہیں، مشرک ہیں، یہ سارے گمراہ ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی اصل حق، اصل دین جو ہے وہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے پھر مجھے کہا کہ جس علاقے سے تم آئے ہو، عرب سے، ادھر ہی ایک نبی آنے والا ہے، یا آ چکا ہوگا یا آنے والا ہے، جو تمہیں حق دین کی دعوت دے گا، دین حق کی دعوت دے گا، اور وہ ایک اللہ کی طرف تمہیں بلائے گا، تو ادھر چلے جاؤ اور اس نبی کا تم جا کے ساتھ دینا۔ تو وہ کہتے ہیں زید بن عمرو کہ میں ادھر آ گیا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے کوئی نبی نہیں ملا ادھر بھی۔ تو یہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جو گوشت تھا، انہوں نے وہ گوشت اس بندے کو دیا چیک کرنے کے لیے کہ یہ بتوں کے نام پہ جو گوشت ہے یہ کھاتا ہے کہ نہیں۔ جب اس کو دیا کھانے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو بتایا انہوں نے کہ یہ ہم نے وہاں سے گوشت لیا، بتوں کے نام پہ قربانی کی جا رہی تھی۔ تو وہ زید بن عمرو کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کھا سکتا، یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کا میں نہیں کھاؤں گا۔ تو پھر اس کے بعد زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر سے علیحدہ ہو گئے، پھر ہم گئے، کعبہ کا طواف کیا ہم نے۔ تو کعبہ کا طواف جب ہم کر رہے تھے، یہ پہلے بھی کرتے ہوتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی لوگ ادھر طواف کرتے ہوتے تھے، یہاں تک کہ مشرک لوگ بھی کرتے تھے کعبہ کا طواف۔ تو کہتے ہیں ہم نے کعبہ کا طواف کیا، اور ادھر دو بت پڑے ہوئے تھے، تو ان کے کفار نے ادھر بت بھی رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بت کو ہاتھ لگانے لگا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا، آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ طواف کے اینڈ پہ جب طواف مکمل ہو گیا تو پھر میں نے کہا کہ اب میں ہاتھ لگاتا ہوں، تو پھر مجھے ہمارے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، منع نہیں کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر ہاتھ نہیں لگایا ان کے کہنے کی وجہ سے۔ اور بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بھی اپنی نبوت سے پہلے بھی بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت مل گئی، تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ جو بندہ تھا زید بن عمرو، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ وہ جو بندہ تھا وہ قیامت والے دن اکیلا ہی ایک امت بن کے آئے گا،
یعنی کہ وہ اکیلا بندہ جو ہے وہ ایک امت ہوگا، ایک امت کے طور پہ ادھر آئے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس دور میں جب سارے لوگ مشرک تھے، وہ اکیلا ہی ایک حق کی تلاش میں نکلا ہوا تھا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتا تھا، اس کا شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اس کا شریک وہ بناتا ہی نہیں تھا، تو یعنی وہ مشرک نہیں تھا، تو وہ اکیلا ہی ایک امت کے طور پہ آئے گا۔ تو یہ تھا واقعہ جو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔